السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب تمام احباب کا کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ عمر صاحب بھی تجوید اور قرات کے اسباق پڑھاتے ہیں اور میں بھی کچھ تجوید اور قرات کے اسباق پڑھاتا ہوں. تو بارش کا موسم ہے تو ہم آج باہر کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکے، اس لیے آج ہم ادھر ہیں مسجد میں اور یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی عمر صاحب کے ایم فل کا تھیسس پورا ہوا ہے تجوید پر، اور عمر صاحب بہت پیاری تجوید پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ. تو عمر صاحب ابھی آپ کو تلاوت بھی سنائیں گے، اور عمر صاحب آپ سنائیں. ٹھیک ہے. اور تجوید شکر اللہ کا. تجوید کا جو میں نے کتاب لکھی ہے ایم فل کے جو تھیسس کی ہے، اس کا ٹاپک ہے فن تجوید کا عوامی سطح پر عدم فروغ کے اسباب اور ان کا حل. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیوں تجوید کی طرف نہیں آ رہے. میں نے جو چینل بنایا تھا القاری عمر بن ابو یوسف کے نام سے، اور فیس بک پہ بھی اس کا پیج موجود ہے. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ پہلے میں پی سی ایس آئی آر میں تھا تو وہاں کلاسز ہماری چلتی تھی تجوید کے اعتبار سے. تو مجھے اکثر احباب نے یہ رائے دی کہ آپ کی یہ جو تجوید کے جو اسباق ہیں یہ محفوظ اس کو کر لیں. میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں نا، ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں، تو ایک دو افراد میرے سامنے موجود ہوتے ہیں، کبھی 3 ہو جاتے ہیں، کبھی 4 ہو جاتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. آپ لوگ باقاعدگی سے اگر یوٹیوب چینل پہ جا کے آپ تجوید کے اسباق اگر سنیں گے اور آپ باقاعدگی سے تجوید پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھا قرآن پڑھنا آ جائے گا. ٹھیک ہے. بالکل. تو اس میں نے بالکل الف سے شروع کیا تھا کہ اس کا فائدہ ہو عوام کو بھی، خواص کو بھی، دونوں طبقوں میں، یعنی کوئی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اور کوئی بہت ہیوی گرافکس نہیں ہے، کوئی بہت یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عمر صاحب ماشاءاللہ خود ہی اکیلے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اپنی کلاس کو لے کر، ابھی ہم نے ایک کلاس کی ویڈیو بھی ڈالی ہے، وہ آپ دیکھیں. ہم اکیلے ادھر چھوٹی سی کلاس کے ساتھ تجوید جو پڑھاتے ہیں اس کو ایک اپنے موبائل سے اس کو ریکارڈ کر کے اس کو ڈائریکٹلی جو ہے نا یوٹیوب پر جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور سیکھنے والے اس سے بہت سیکھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ ہو رہا ہے کہ بیسک تجوید جو ہے وہ ہمیں آج آ جاتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ میں اسی جگہ پر ویڈیو بناتا ہوں. ساری ویڈیوز اسی جگہ پر بنتی ہیں، مسجد کے اسی ہال میں، اسی روم میں. اسی مسجد میں امامت بھی ہے اور خطابت بھی ہے. اور کیونکہ تجوید سے میرا لگاؤ اس وجہ سے ہے کہ میں صبح کے وقت دارالتقویٰ ایک ادارہ ہے، مدرسہ جامع دارالتقویٰ، وہاں پر میں تجوید کے اسباق پڑھا. تو پڑھانے سے مزید پریکٹس ہوئی. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب کئی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ پچھلا سب بھول گئے. عمر صاحب اگر ہمیں کام کر لیا کریں کہ آپ حضرات اگر رائے دیں کہ ہم لوگ اگر کوئی ٹائم ایک ایسا رکھ کے عصر کے بعد یا مغرب کے بعد ہم کو ایسا وقت مقرر کریں جس میں ہم اب لائیو ہو کر بھی اپنے جو کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس جو شوق رکھتے ہیں ان کو ہم ساتھ لائیو اس میں ایڈ کر کے ان کو ہم یہاں سے بھی اگر سکھا دیا کریں. 2 دن ہے، میں نے 2 دن یہاں پر مغرب کے بعد پیر اور منگل، مغرب کے بعد 10 منٹ یہ ٹائم فکس ہے. 10 منٹ میں قرات سکھاتا ہوں. یعنی قرات کا مطلب یہ کہ یعنی کچھ لوگوں نے میرا لہجہ پسند کیا کہ آپ بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا میں نے جو بیسک شیخ مشاری العفاسی، آپ اس کو نیٹ پہ بھی سنیں گے، تو میرا ایک ذوق تھا کہ میں ان کے لہجے میں پڑھوں. تو کچھ میرا اپنا لہجہ ہے، کچھ ان کا مکس ہے، دونوں مکس کے لہجے ہیں. تو ان کو میں آگے سکھا رہا ہوں. میں انشاءاللہ اگر آپ لائیو ہوں گے پیر اور منگل کو تو میں آپ کو ان لڑکوں کا سناؤں گا کہ وہ لڑکے بھی بڑی محنت کر رہے ہیں اور وہ بہت اچھا پڑھنا شروع ہو گئے ہیں قرآن. کہ چھوٹے لڑکے ہیں، ایک 8 سال کا، ایک 10 سال کا، 12 سال، تو وہ قرآن میں ذوق رکھتے ہیں، سیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہر شخص کو اچھا قرآن پڑھنا آنا چاہیے، قرآن کے ساتھ اس کا شغف ہونا چاہیے، اس کو بہت شوق ہونا چاہیے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا قرآن پڑھوں، لیکن اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ اگر ادھر سے تھوڑی سی گائیڈ لائن لیں گے تو آپ کو بہت اچھا پڑھنا آئے گا اور بہت شارٹ ٹائم میں. ٹھیک ہے. آپ لوگ بلیو ہی نہیں کریں گے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل قاری ہیں یا پھر یہ عام ادھر کوئی ایک یہ جو میرے بھائی ہیں مفتی محمد صاحب، یہ آج ادھر اس لیے رک گئے ہیں، بارش ہو رہی تھی، شدید بارش کی وجہ سے آج میرے ساتھ آ گئے. میں نے کہا چلو اچھا موقع ہے. تو ویسے یہ تو ہی عمر صاحب ابھی آپ کو تھوڑی سی تلاوت سنائیں گے، آپ لوگ جو ہے نا وہ تلاوت سنیں. ٹھیک ہے. پھر اور مزے کی بات یہ کہ ہم دونوں نے حفظ اکٹھا کیا، عالم اکٹھے بنے، اور ایم فل بھی ہم دونوں نے اکٹھا کیا. لیکن یہ آگے نکل گئے. مجھے مدرسے میں موقع مل گیا اور یہ یونیورسٹی پڑھا رہے ہیں، اسپیری یونیورسٹی میں لیکچر آ رہے ہیں. چلو کچھ قرآن پڑھتے ہیں. آپ یہ
ये सब तजवीद के असबाक आप लोग देख सकते हैं इंशाल्लाह अगर आपने सीखना है। लेकिन आपको बेसिक तजवीद इंशाल्लाह बगैर किसी मेहनत मुशक्क़त के, सिर्फ आप अगर टाइम थोड़ा सा निकालें तो आप लोग बहुत आसानी से सीखते हैं। अमर साहब अभी आपको थोड़ी तिलावत करते हैं। अमर साहब जरा आप कौन से रुकू की तिलावत करेंगे? मैं सूरतुन नाज़िआत का दूसरा रुकू, चलिए जिसके इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतल लिमन यख्शा, ठीक है? हाँ ठीक है। इन्ना फी ज़ालिका, चलें जी। बल्कि आधा रुकू एक लहजे में सुनाएं, फिर हम आपसे बीच में अचानक कोई फरमाइश करेंगे तो आपने अपने और यहाँ से फ़ायदा जाए तो आमद कुबरा से पढ़ता हूँ, चलें ज़्यादा लंबा भी ना हो जाए। चलें जी, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुब्रा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा फ़अम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा यसअलूनक अनिस साअति अय्यान मुरसाहा फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिक मुंतहाहा इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख्शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। सदक़ल्लाहु माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब मैं ये कहूँगा कि आप जिस लहजे में नमाज पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो आप भी कुछ सुना दें लहजा। अमर साहब की तिलावत सुन के तो फिर सच्ची बात है कि बंदा गुम हो जाता है, मसफूर हो जाता है, बंदे को यकीन ही नहीं आता। ठीक है, माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छी आवाज़ दी है। अल्लाह ताला पहले मैं ये कहता था कि मुशारी अल-फासी का लहजा मैंने ये आसान है। अगर अपने तुलबा और जो स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग भी सीखना चाहते हैं, अगर आप अच्छा कुरान पढ़ना चाहते हैं तो आप अल-फासी का लहजा बहुत आसान है, आप इसको फॉलो करें और आप इसको अच्छे अंदाज से आप अगर ज़्यादा लिसनिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये लहजा बहुत आसान हो जाएगा, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलें कुछ आप भी सुना दें मुख्तसर। नहीं चलें थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। कौन सा, कहाँ से मैं पढ़ूँ? यही रुको पढ़, ये रुको, यही जगह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज दुहाहा वल्अर्ज़ बअद ज़ालिक दहाहा अख़रज मिन्हा माअहा वमरआहा वल्जिबाल अरसाहा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुब्रा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा फ़अम्मा मन तग़ा वआथरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. ماشاءاللہ بہت پیارا قرآن پڑھا ہے. لیکن اب یہ بتا دیں کہ یہ کس لہجے میں, چونکہ میں تو کاپی کرتا ہوں مشاری الفاظی کو اور اس لہجے میں. یہ کوئی خاص کسی کی کاپی نہیں ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا نا ایک امام کعبہ ہے, ابھی ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, ان کا ہلکا ہلکا لہجہ اس سے ملتا ہے. غالباً عبداللہ خیاط ہیں, کون ہے, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا تھوڑا اس طرح پڑھتے ہیں. لیکن خیر یعنی امامت کے لیے ناظرین آپ بھی دیکھ لیں, امامت کے لیے ایک لہجہ اختیار کرنا ضروری ہے. بس اوقات ہم نماز پڑھاتے ہیں ایک نماز کسی اور لہجے میں, ایک نماز کسی اور میں, تو نماز اس طرح بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہاں, لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ یہ اس کے لیے کہ جو امام ہے جس نے نمازیں پڑھانی ہے, اگر آپ لوگ اگر نمازیں تو نہیں پڑھا رہے لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں کس لہجے میں پڑھوں, تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنا قرآن سناتا ہے, تھوڑی تلاوت سناتا ہے نا, تو اس کی تلاوت جس قاری سے مل رہی ہو نا, جو آلریڈی جس قاری کو وہ پڑھ سکتا ہو, اس کو چاہیے وہ اسی کی پریکٹس کرے, اسی کو سنے گا تو پھر وہ اور اچھا پڑھے گا. اگر یہ کہ وہ پھر اس کو ہم اس کا لہجہ کوئی ہو رہا ہے اور ہم اس کو کسی اور لہجے پر چڑھا رہے ہیں تو وہ پھر وہ. اب میرا سر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب میں پڑھاتا ہوں تو اسٹوڈنٹ اکثر ایسے ہیں کہ جن کا پانی پتی لہجہ, اب ان کو بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے کہ کس طرح وہ قرآن ٹھیک کریں, لیکن انہوں نے محنت کی ہے, ان کو میں کہتا ہوں آپ کے لہجے میں ٹھیک ہے. مزے کی بات کہ پانی پتی لہجے نے بھی ایک نیا رخ اختیار کر لیا. ہمارا ایک ساتھی تھا, وہ پانی پتی تجوید کے ساتھ جب پڑھتا تھا تو لوگ جھوم جاتے تھے, مزہ آتا ہے پانی پتی. دیکھیں جو پرانا پانی پتی لہجہ تھا وہ اس طرح تھا, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ. لیکن جو نیا پانی پتی لہجہ ہے اس میں جب آپ یہی آیت سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. نیا پانی پتی لہجہ اس طرح سنیں, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں تقریباً. ہاں, تو یہ پانی پتی لہجہ جو ہے یہ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک یہ زیادہ مزے کے, اگر کوئی جس لہجے میں اس کو آسانی ہے اسی لہجے میں اگر وہ چلے گا تو پھر وہ اچھا پڑھ سکتا ہے. تو آپ لوگ ضرور بتائیں کہ ہمیں اپنی جو تجوید کلاس ہے اس کو کس طرح ہم لوگ امپروو کر سکتے ہیں, کیونکہ الحمدللہ قاری احمد صاحب 1 سال سے تقریباً اب تجوید کے اسباق پڑھا رہے ہیں اور اس میں وہ آن لائن سیشن بھی چل رہا ہے. تو یہ کرونا کے دوران کئی لوگوں نے آن لائن کلاسز جو ہیں وہ جوائن کر کے انہوں نے اپنا قرآن وہ بہتر کر چکے ہیں. تو آپ لوگ بھی کیسے ہمیں اپنی رائے دیں, آپ ہمیں پرائیویٹ میں بتائیں یا پھر کمنٹ کر کے آپ ضرور بتایا کریں کہ تجوید میں یہ مشکل آ رہی ہے, اس کو ہم لوگ کیسے حل کر سکتے ہیں, کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ہمیں ضرور سپورٹ کریں, بتائیے گا, رائے دیجیے گا. ٹھیک ہے, اور عمر صاحب ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو تاکہ ہم مزید, اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اگر ہلکا سا ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے کہ ہم کیسے اپنے مثلا ایڈیٹنگ کو, ویڈیو بنانے کو, ایڈیٹنگ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں کہ اچھی ویڈیو بنے اور لوگوں کو سیکھنے آسان ہو. ٹائم میرے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ خود ایڈیٹنگ کر کے تھوڑے بہت اس طرح. ہاں, اگر کوئی ساتھ دینا چاہے ٹھیک ہے, ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں اور تھوڑی گائیڈ رہنمائی کرنے میں یا کوئی ایڈ بنانے میں, تو وہ ضرور ہمیں گائیڈ کیا کرے, بتایا کرے, تاکہ اس کا الدال علی الخیر کفاعلہ, جو نیکی کے کام میں تھوڑا سا حصہ ڈالے گا اس کو بھی اس کا انشاءاللہ اجر ملے گا. چلیں انشاءاللہ کبھی آپ حضرات کو اللہ کے نام بھی اسماء الحسنی وہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ. ہم دونوں ایک آواز میں پڑھتے ہیں دونوں بھائی, بہت اچھا لگتا ہے.
तो 2 लाइनें तो पढ़ सकते हैं ना अभी, फिर वीडियो। ठीक है जी, इजाज़त चाहने से पहले 2-3 लाइनें मेरा ख्याल अल्लाह के नाम की पढ़ के तो फिर जो है ना वो आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप दुआ में याद रखिएगा। चलें जी, मैं शुरू कर। यसअलुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम अल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकीमुल अदल अल लतीफ़ुल ख़बीर अल हलीमुल अज़ीम अल गफ़ूरुश शकूरुल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीत अल हसीबुल जलीलुल करीमुर रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइसुश शहीद अल हक़्क़ुल वकील अल क़वियुल मतीन अल वलियुल हमीद अल मुहसिल मुबदियुल मुईद अल मुहयिल मुमीतुल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुस समदुल क़ादिरुल मुक़तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्खिरुल अव्वलुल आख़िर अज़्ज़ाहिरुल बातिनुल वालिल मुतआलिल बर्र तव्वाबुल मुंतक़िमुल अफ़ुव्वुर रऊफ़ुल मालिकुल मुल्की ज़ुल जलाली वल इकराम अल मुक़सितुल जामिउल गनियुल मुग़नियुल मानिउल ज़ारुन नाफ़िउन नूरुल हादिल बदीउल बाक़ी अल वारिथुर रशीदुस सबूरुल लज़ी लैसा कमिथलिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है जी, अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।